ماہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہم میں موجود ہے، اور یہ تیزی سے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، رمضان کے دن گنے چنے، زیادہ نہیں، اور ایسے گزرتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں۔ ہر مومن اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں کہ ماہ رمضان جس میں برکتیں ہیں، جس میں رحمتیں ہیں، جس میں مغفرتیں ہیں، ہم نے اس ماہ مبارک سے کیا حاصل کیا ہے اب تک؟ ہر مومن مرد اور مومن عورت اپنا جائزہ لے، دیکھیں ماہ رمضان کے عظیم مقاصد ہیں۔ یہ تقویٰ کا پیغام لے کر آتا ہے، ہمارے اندر کتنا تقویٰ پیدا ہوا، اور اس کے اوقات کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ کی باتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ اور یہ مہینہ تزکیے کا بھی مہینہ، تزکیہ، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، ایک گناہوں سے انسان اپنے آپ کو پاک کرے اور عمل صالح کے ذریعے اپنے آپ کو مکمل کریں۔ یہ تزکیے کا مہینہ بھی، اور اس ماہ میں ہم اپنا تزکیہ کریں کہ جو باقی سال کے مہینے آئیں گے اس میں ہماری تربیت ہو چکی ہو۔ اس خطبہ جمعہ میں ہم یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ تزکیہ کیا ہے، اس کے کیا متعلقات ہیں، اور یہ کیسے پیدا ہو۔ سب سے پہلے تزکیے کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تزکیہ شرعی اصطلاح ہے، شرعی اصطلاح۔ جب شرعی اصطلاح کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم الفاظ بھی وہ استعمال کریں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول، دوسرے الفاظ جو کتاب و سنت میں مذکور نہیں ہیں ان کو لے کر ہم شرعی اصطلاحات کو بیان کریں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو تصوف کا نام دیتے ہیں۔ تصوف الگ چیز ہے، تزکیہ الگ چیز۔ میرا موضوع تصوف نہیں ہے، لیکن میں صرف اس چیز کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف اسلامی اصطلاح نہیں ہے۔ اسلامی اصطلاح تزکیہ، اور تزکیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے دو معنی۔ ایک معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا، زکی تزکیۃ، اپنے آپ کا تزکیہ کرنا یعنی اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا۔ اسی سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی زکوٰۃ دینے والے کو پاک کرتی، اس کے مال کو پاک کرتی، تو وہ بھی اسی لفظ سے، اصل دونوں کی ایک۔ تو ایک معنی یہ ہوا کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا، کس سے؟ شرک سے، بدعات سے، گناہوں اور معصیتوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ پاک کرنے کا معنی۔ اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑھانا، یعنی جب انسان اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے تو اس کے بعد عمل صالح کے ذریعے اپنے آپ کو اونچا کرے، اپنے آپ کو بلندی سے ہمکنار کرے۔ یہ معنی ہے تزکیے کے۔ اور تزکیے کے عام طور پر دو اطلاقات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک اطلاق یہ ہے کہ تزکیے کو پسند نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ اپنا تزکیہ نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں زیادہ متقی کون ہے۔ اب یہ کون سا تزکیہ ہے جس سے روکا جا رہا ہے؟ یہ وہ تزکیہ ہے کہ انسان زبانی طور پر اپنی تعریف کرنا شروع کر دے کہ میں ایسا ہوں، میں اتنے اعمال کرتا ہوں، میں نے اتنے حج کیے، میں تہجد گزار ہوں، میں روزے رکھتا ہوں۔ یہ انسان اپنا تزکیہ کر رہا ہے، اس طرح نہ کریں۔ اللہ کو پتا ہے کہ کون متقی ہے، تو اس اعتبار سے اپنی تعریف کرنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ تزکیے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو انسان اپنا آپ تزکیہ کرے، اپنی تعریفات کرنے بیٹھ جائے، اپنی نیکی پر اترائے، گھمنڈ کرے، فخر کا اظہار کرے، یہ اللہ کو پسند۔ اور دوسرا تزکیہ وہ ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں، یہ اس کی آیات ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے 11 قسمیں، اللہ اکبر، سورۃ الشمس پر غور کریں، 11 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ رب العزت قسم کے بغیر بات کرے تو پھر بھی وہ اتنی ہی سچی ہوگی جتنی قسم کے ساتھ ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اور یہاں ایک نہیں، دو نہیں، 11۔ اس کا جواب کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو الہام کیا، اس کے دل میں ڈال دیے کیا؟ فجورہا و تقواہا، گناہ کے خیالات بھی اور تقوی اور نیکی کا خیال بھی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارا دل، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اس طور پر کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفها کیف یشاء، فرمایا کہ انسان کے دل اللہ رب العزت دو انگلیوں کے درمیان ہے،
اللہ رب العزت انسانوں کے دلوں کو جہاں چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، جس کے دل کو چاہے نیکی کی طرف پھیر دے، جس کے دل کو چاہے فجور اور گناہوں کی طرف پھیر دے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی، کہ اللہ میری رہنمائی کر ہدایت کی طرف میری رہنمائی، اور میرے نفس کی شرارتوں سے جو خیالات ہیں، نفس امارہ گناہوں پر ابھارتا ہے، یا اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں الہام کی، اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف ہدایت دیتا ہے، جو فاسق اور فاجر ہے، گناہ جن کی سرشت میں اور جن کی فطرت کا لازمی حصہ بن چکے، وہ گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور آگے کیا بات ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ تو یہاں دیکھیں قرآن کریم کے سیاق اور الفاظ پر غور کریں، قد یہ ماضی پر اگر داخل ہو تو یقین کے معنی میں آتا ہے، اور ماضی فی نفس ہی یقینی ہے، کل کا دن گزر چکا، اس کے گزرنے میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں، وہ ماضی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس پیرائے میں اس بات کو ذکر کیا، فرمایا کہ تحقیق وہ شخص کامیاب ہو چکا، گویا کہ اس کی کامیابی پہلے ذکر کی، وہ بات اتنی حتمی ہے کامیابی کے لیے کہ کامیابی کو یقین کے ساتھ ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا، اپنی طہارت کا اہتمام کیا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اس کو خاک آلود کر دیا، مٹی میں ملا دیا۔ تو کتنی تاکید تھی، 11 قسمیں، اور اس کے بعد یہ بات، اور اللہ تعالیٰ نے فلاح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کامیابی ہم اس کا معنی کرتے ہیں، عربی زبان میں بڑی گہرائی ہے، بڑی گہرائی، ہم اس کی ترجمانی تو کر سکتے ہیں لیکن ہو بہو اس لفظ کا پورا معنی کرنا بہت مشکل ہے۔ تو فلاح کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ فلاح کہتے ہیں کہ انسان جس چیز کو تلاش کر رہا ہے، جس کا متلاشی ہے، اس چیز کو پالے، اور جس چیز سے ڈر رہا ہے، جس سے بھاگ رہا ہے، اس سے بچ جائے۔ یہ شخص کون ہے؟ یہ کامیاب ہے، یہ کامیابی ہے۔ تو جو اپنا تزکیہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ تو تزکیہ اس کا معنی ہم نے سمجھ لیا، اور اسی طریقے سے جو یہ تزکیہ ہے اس کی 2 قسمیں، ایک قسم جس سے روکا گیا اپنی تعریفات کرنا، لوگوں کے سامنے اپنا تزکیہ بیان کرنا، اور دوسرا کہ ہم اپنا تزکیہ کریں کیسے؟ گناہوں سے بچ کر، اطاعت کے کام کر کے۔ یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور تزکیے کے 3 متعلقات ہیں، 3 چیزیں ہیں جو تزکیے میں داخل ہیں، اور اس سے پہلے 2 باتیں اور سمجھیں، ایک ہے تخلیہ، ایک ہے تحلیہ۔ یہ 2 الفاظ ہیں۔ تخلیہ کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو خالی کرنا، اپنے آپ کو خالی کرنا، اور تحلیہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مزین کرنا، آراستہ کرنا، خوبصورت بنانا۔ لیکن خوبصورت بنانے سے پہلے صفائی کی جاتی ہے۔ اور دیکھیں مثال سے سمجھیں، ایک برتن ہے، آپ اس میں کوئی کھانا، کوئی مشروب ڈالنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پوری طرح چھان بین کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ پاک اور صاف ہے، یہ خراب تو نہیں ہے، اور پہلے اس کو صاف کرتے ہیں، اچھی طرح اطمینان اور تسلی حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ چیز اس میں ڈالتے ہیں۔ تو تزکیے میں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالی کریں، اپنے آپ کو خالی کریں۔ کس چیز سے؟ سب سے پہلی چیز، سب سے بڑی نجاست، گندگی، وہ شرک ہے۔ شرک سے اپنے آپ کو پاک کریں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس میں کیا ہے؟ نفی ہے اور اس بات ہے۔ یہی پہلے تخلیہ ہے، پھر تحلیہ ہے۔ پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، ہر معبودان باطل کی نفی کرو، لا کی تلوار سے ہر معبود باطل کی گردن کاٹ دو، اور اس طرح اپنے آپ کو پاک کرو، پھر الا اللہ، اللہ ہی معبود پر حق ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، اپنے آپ کو پاک کرنا، شرک سے پاک کرنا۔ شرک سے، اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق توحید ہے، اور سب سے بڑا ڈاکہ جو انسان ڈالتا ہے وہ اللہ کی توحید پر ہے، وہ شرک کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں۔ تو سب سے پہلے شرک کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک کریں، اور اس کے بعد اپنے آپ الا اللہ، اللہ معبود پر حق ہے، توحید کے حسن کو اپنے دل میں داخل کریں، اپنے باطن کو اس سے مزین کریں صحیح عقیدے کے ساتھ، پہلے نفی کرتے ہوئے، اور پھر اللہ کے متعلق درست عقیدہ اس کو اختیار کر کے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اسماء و صفات، ایسے تمام اقسام پر یہ توحید کی قسمیں ہیں، ایسے ایمان لایا جائے جسے قرآن و حدیث نے ہماری رہنمائی کی، اس طریقے سے۔ اور دوسرے نمبر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تزکیہ، کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی اتباع اور پیروی، اور بدعات سے اپنا تزکیہ کریں، عقیدے میں بدعات، قول میں، عمل میں، ان تمام بدعات سے چھوٹی ہوں بڑی ہوں اعلان برات کریں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو خالص کرنا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق، جو حق کے اتباع ہے اس میں تزکیہ یہ ہوگا کہ ہر طرح کی بدعات سے آپ بیزار ہو جائیں، ان سے دور ہو جائیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اور تیسرا متعلق تزکیے کا ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، ان کو پورا کریں اور اپنے دل کو پاک اور صاف کریں۔ کس سے؟ بغض سے، حسد سے، کینے سے، نفرتوں سے، ان سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ یہ تزکیے کی جامع وہ تصویر ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ تزکیہ جس نے کیا، اب دیکھیں ذرا، جو پہلا متعلق ہے اللہ رب العزت کے بارے میں تزکیہ، اللہ رب العزت کے بارے میں پر امید رہیں، کبھی اپنے آپ کو اللہ کے بارے میں کسی بدگمانی میں مبتلا نہ کریں۔ اور بدقسمتی سے یہ چیز پائی جاتی ہے، کیسے؟ اس کی کئی صورتیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے دعا۔ ایک شخص دعا کرتا ہے اور وہ چیز مانگ رہا ہے، اللہ کی حکمت کے تحت اس کو مؤخر کر رہا ہے، اس کو حاصل نہیں ہو رہی۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی، بظاہر اس کو ایسے لگتا ہے، پھر اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے، کب تک؟ جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جلد بازی کیسے کرتا ہے؟ فرمایا کہ وہ کہتا ہے قد دعوت، میں نے دعا کی فلم تقبل لی، میری دعا کو قبول نہیں کیا گیا، اور پھر دعا کرنا چاہیے۔ نا امیدی یہ کیا ہے؟ اللہ سے نا امیدی یہ کفر ہے۔ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے زکریا علیہ السلام کی مثال ذکر کی، قرآن نے جو واقعات ذکر کیے ہیں ان کی حیثیت صرف تاریخی نہیں ہے، بلکہ ان میں بڑا سبق ہے، بڑا درس ہے، اور ہم دیکھیں ان سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کا نبی ہے زکریا علیہ السلام، اللہ نے اولاد نہیں دی، بڑھاپا طاری ہے، لیکن بڑھاپے میں اور ساتھ بیوی بھی 5 ہے، اس کیفیت میں بھی ظاہری اسباب نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ کی رحمت سے مایوس نا امید نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، مخفی آواز سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اس کی وجہ میں سے یہ بھی ہے، ایک تو دعا بندے اور رب کے درمیان ہے، یہ راز ہے، وہ چاہتے تھے کہ یہ راز میرے اور میرے رب کے درمیان ہو، اس لیے آہستہ۔ اور ایک اور وجہ بھی جو ظاہر ہے دعا میں، تو انہوں نے کہا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یہ جو دعا ہے یہ کیسی دعا ہے؟ کوئی سنے گا تو کہے گا اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے، کس طرح کی دعا مانگ رہا ہے، لیکن دعا اللہ سے مانگی، اپنی حالت بھی ذکر کی کہ میرے رب بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں تک کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور سفید بالوں سے میرا سر جو ہے وہ ابل رہا ہے، بھڑک اٹھا ہے، یعنی مکمل بڑھاپا طاری ہے۔ لیکن اور ساتھ میں بیوی 5 ہے، وہ بھی ذکر کر رہے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میری حالت تو یہ ہے، ظاہری حالات تو ایسے ہیں، لیکن میں نے جب بھی تجھ سے دعا مانگی، جب بھی میں نے تجھے پکارا ہے، تو نے کبھی مجھے ناکام نہیں۔ یہ ہے یقین، یہ ہے اعتماد، کوئی یہاں پر بدگمانی نہیں ہے۔ اور ہم چند اعمال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر تو یہ حق بن گیا اللہ تعالیٰ کا، ہماری ایک ایک دعا پوری کرے۔ وہ اللہ کا نبی تھا، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نا امید بھی نہیں ہے، اللہ سے شکوہ بھی نہیں ہے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے دعا قبول کی، اور دعا کیا تھی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، بیٹا عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ صرف دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں، دینی اعتبار سے میرا وہ وارث، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے فکر ہے میرے بعد میری اولاد میں سے کوئی ہو جو یا اللہ تیرا پیغام آگے تیرے بندوں تک پہنچا۔ یہ نیت تھی، اور پھر اللہ نے بھی دعا قبول کی، فرشتہ آ گیا، اسی وقت بشارت دے دی، خوشخبری دے دی، اور انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اے زکریا تیری دعا قبول ہو چکی، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام بھی یحییٰ ہے، اور ہم نے اس سے قبل اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا، نام بھی اللہ نے رکھا یحییٰ۔ تو یہ اللہ
رب العزت کے بارے میں اعتماد۔ ہمارے ہاں کیا ہے، شادی کو چند برس ہی گزرتے ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی، بس یہیں سے بدگمانیاں شروع، آپ کو اولاد نہیں ہوگی، غیر اللہ کے در کے پاس جاؤ، فلاں سے تعویذ لے دو، فلاں دربار اور مزار کے پاس چلے جاؤ، ولیعوذ باللہ۔ اس سے بڑی اور بدگمانی کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں اپنا تذکرہ، رب العزت کے بارے میں اپنا تذکرہ، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تزکیہ، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی ہر معاملے میں، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ عمل ہو، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، ان سب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ ایک ایک چیز اپنا عقیدہ وہ عقیدہ بنائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا عقیدہ تھا، اور عبادات اس طریقے سے کریں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ یہ نہیں ہم نے اپنے خاندان میں اس طریقے سے لوگوں کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے امام اس طرح کہتے ہیں، نہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں تزکیہ یہ نہیں ہے، تزکیہ یہ ہے کہ آپ کی کامل اتباع کریں، پیروی کریں، صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ایسے پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھی۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں مکمل تزکیہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، چاہے معاشرے میں کتنا ہی اس کو اچھا کہا جاتا ہو، کتنے ہی لوگ اس پر عامل ہوں، میڈیا اس کو کتنا ہی اٹھائے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مہر نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تیسرا اور آخری جو تعلق ہے حقوق العباد کے تعلق، اللہ کے بندوں کے بارے میں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، کبھی مسائل بھی ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، ایک مومن کا دوسرے مومن سے جو تعلق ہوتا ہے اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، پھر بھی اس کی نیت یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور ایک مومن کسی سے دوری اختیار کرتا ہے، وہ بھی اس عقیدے کی روح سے ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ یہ مقاصد ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ دنیاوی اعتبار سے وہ تعلقات ہوں اور پھر اس کے نتیجے میں بغض، نفرت، عداوت اور سازشیں اور حسد اور رقابت یہ پھیلے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ بھی تزکیے کے منافی ہے۔ اپنے دل کو دیکھیں، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں، ہر مسلمان سے، ہر مومن سے کسی کے بارے میں بغض نہ ہو، کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو۔ یہ بھی تزکیے کی مزید جو ہے ایک آخری صورت ہے، اور ایک واقعہ ذکر کر کے جو اس کے متعلق ہے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، لوگوں ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا اور وہ جنتی ہے، صحابہ اکرام جنت کے حریص ہوتے تھے، جان گئے کہ یقیناً ان کا کوئی عمل ہوگا، اور انہی کے بارے میں پیارے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھا گیا ایک انصاری صحابی تھا، مسجد میں داخل ہوا، اس نے وضو کیا ہوا تھا، وضو کی وجہ سے اس کی داڑھی سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، وہ مسجد میں داخل ہو گیا۔ دوسرا دن ہوا، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ ابھی ایک شخص جو ہے جنتی ہے اور وہ مسجد میں داخل ہوگا، اور دیکھا گیا وہی صحابی تھا، اسی کیفیت میں مسجد کے اندر داخل۔ تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی شخص ابھی مسجد میں داخل ہوگا، وہی صحابی تھا، وہی کیفیت تھی، مسجد میں داخل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تجسس ہوا، میں نے کہا مجھے دیکھنا چاہیے کہ اس کا کون سا عمل ہے، یقیناً کوئی عمل، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ عمل مخفی تھا، اس نے خود اظہار نہیں کیا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی آگاہ کیا اس کے عمل کے بارے میں۔ تو ہمارے جو سلف تھے، صحابہ تھے، عمل کا ڈنڈورا نہیں پیٹا کرتے تھے، بلکہ اس کو چھپاتے تھے، وہ جانتے تھے کہ جس ذات کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں وہ خوب جاننے والے۔ تو اللہ نے یہ عمل ہم تک پہنچانا تھا، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے اجازت طلب گئی۔ مختصر یہ کہ ان کے پاس رہے، راتوں کو اٹھ کے دیکھتے تھے، دیکھو یہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کوئی خاص عمل مجھے نہیں ملا، ایک چیز میں نے دیکھی کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے، آنکھ کھلتی تھی، میں نے دیکھا اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے، لیکن ذکر کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، دیگر اعمال ظاہری ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ اور بس 3 دن ان کے پاس ٹھہرے، جب جانے لگے تو پھر بتایا کہ اصل بات یہ تھی کہ میں آپ کا عمل جاننے کے لیے آیا تھا، جس کی بنا پر 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی، میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کا کون سا عمل ہے۔ تو صحابی نے کہا میرے اعمال تو آپ نے دیکھ لی، اور پھر کہا ہاں ایک چیز میں محسوس کرتا ہوں، شاید وہ کیا ہے؟ کہا وہ چیز یہ ہے کہ میں اپنے دل میں
کسی مسلمان کے بارے میں بغض، کوئی کینہ، کوئی حسد نہیں رکھتا. میرا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ سننا تھا. فرمانے لگے ھذا الذی بلغ بک، یقیناً یہی وہ بات ہے جس نے آپ کو اس مقام تک. اللہ کے بندوں، بسا اوقات انسان نیکی کرتا ہے، آسان ہے، نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن اپنے دل کو صاف نہیں رکھ پاتا. اپنے دل کی صفائی اور طہارت بہت ضروری ہے. تزکیے میں یہ تینوں چیزیں ہیں، اور اس طرح اپنا تزکیہ کریں. قد افلح من زکاہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اس کو مٹی میں ملایا، اپنا تزکیہ نہیں کیا، یا جو تزکیے کے 3 متعلقات تھے ان میں سے کسی میں پیچھے رہ گیا. اللہ کے بارے میں اس کا تزکیہ صحیح نہیں تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تزکیہ صحیح نہیں تھا، بدعات میں مبتلا ہو گیا، بدعقیدگی میں داخل ہو گیا، اور اسی طریقے سے بندوں کے بارے میں اس کا تزکیہ نہیں تھا. حسد اور رقابت اور بغض اور انات دلوں میں بھرا ہوا ہے. تو اس چیز کو دیکھیں. یہ ماہ رمضان، یہ جو عمل صالح کا موسم بہار ہے، جہاں ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اس تعلق سے اس تزکیے کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کا اپنی رحمت سے تزکیہ فرما دے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا تزکیہ کرنے کی عطا فرمائے، اور جو شریعت کا جو مقتضا ہے اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں تزکیہ کرنے کی توفیق. هذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.